بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا جل محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسٹیج پر رونق افروز معزز سادات کرام، علماء کرام، جمیع حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو آج کی اس عظیم شان جلسہ سیرت غوث اعظم میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے اس نیک اور پاکیزہ جلسے کے حاضر کو قبول فرما اور ہم تمام اس میں جو کچھ سننے اسے یاد رکھنے اور جو عمل کی باتیں ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. میں سب سے پہلے تمام اہلیان کارگی کو خصوصاً جنہوں نے محنتیں اور کوششیں کی ہیں ان تمام نوجوانوں کو، ذمہ داروں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ تمام کو اس جلسے کے انعقاد پر اور اس کو منعقد کرنے پر بہت بہت مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کی اس نیک کام کے صدقے حاجتیں پوری فرمائے اور برکتیں رحمتیں نازل فرمائے. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یعنی آگاہ ہو جاؤ اللہ کے دوستوں کو، اللہ کے اولیاء کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوتے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء اللہ فقط انہی کو کہا جاتا ہے جن کے پاس ایمان کی دولت ہوتی ہے اور تقوی اور طہارت کی نعمت ہوا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان
اس کے دوستوں کی تعریف بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست، ان کا کیا حال ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے دوستوں میں سے ایک دوست، بلکہ اللہ کے دوستوں میں سرداری کا مقام پانے والے سرکار سیدنا محبوب سبحانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء میں بڑا مرتبہ مقام عطا فرمایا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کا سردار بنایا۔ چونکہ یہ جلسہ آپ کی سیرت کے تعلق سے ہے، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولیاء میں مقام سرداری عطا فرمایا، آپ کو سردار بنایا۔ پہلی بات تو اللہ کا ولی بننا یہی بہت دشوار بات ہوا کرتی ہے۔ خدا کا دوست بن جانا یہ کوئی آسان کام نہیں۔ خدا کی دوستی کو پا لینا انسان بڑی آسانی کے ساتھ اور یہ اللہ کے تذکرے سن لیتا ہے، ان کی کرامتیں سن لیتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اولیاء کے سردار ہیں، آرام سے کرامتیں سن لیتے ہیں، آرام سے ان کی حالتیں سن لیتے ہیں، ان باتوں سے ان کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا حال کیا ہوگا، ان کا مقام کیا ہوگا۔ سننے والے بڑی آسانی کے ساتھ سن لیتے ہیں کہ جو ہے فلاں ولی کا یہ مرتبہ مقام، فلاں کا وہ مرتبہ مقام، فلاں کے اندر اتنی خوبیاں، فلاں کے اندر اتنی اچھائیاں، فلاں کے اندر ان کا یہ حال، وہ احوال، ساری چیزیں سننے والے بڑی آسانی کے ساتھ سن لیتے ہیں، لیکن اس منزل تک پہنچنے کے لیے اسے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے یہ وہی بہتر جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ ایسی ہی زبان سے اگر ولی کا درجہ ملنے والا ہوتا، ولایت کا درجہ ملنے والا ہوتا، تو ہر باپ اپنے بیٹے کو بہت زیادہ چاہتا ہے، ہر باپ اپنے بیٹے کو ولی بولتا ہے، ہر ایک جو ہے اپنے ماتحت کو بہت زیادہ چاہتا ہے۔ یہ نیک ہے، اس کی خوبیاں دیکھ کر، اس کی اچھائیاں دیکھ کر اس کی تعریف کرنے لگتا ہے۔ صرف اگر زبان سے اگر کوئی ولی بن جاتا تو ولی کا اصل معنی ہوتا ہے دوست۔ ولی دوست کو کہتے ہیں، ولایت دوستی کو کہتے ہیں، ولی دوست، ولایت دوستی کو کہتے ہیں۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی یہ بہت اعلیٰ چیز ہے۔ عام لوگوں کے ساتھ دوستی کرنا یہ کٹھن ہوتا ہے۔ اگر کوئی مالدار ہو، پیسے والا ہو، اس کے ساتھ دوستی کرنے میں جو انسان بہت کچھ محنت کوشش کر کے اس کی دوستی حاصل کرتا ہے۔ اور اگر کوئی عزت دار ہے تو بہت محنت کوشش کرتے اس کی دوستی حاصل کرتا ہے۔ اگر کوئی عہدے دار ہے، اگر اسے کوئی عہدہ حاصل ہے، دنیاوی اعتبار سے وہ کچھ بڑا ہے، اسے عہدہ حاصل ہے، تو انسان کوشش کرتے اس کی دوستی کو حاصل کرتا ہے۔ دنیاوی اعتبار
سے جو عہدیدار ہو، دنیا کا جس نے اپنے پاس عہدہ رکھا ہو، یا دنیا کا جس نے اپنے پاس مال رکھا ہو، یا دنیا کی اگر عزت رکھا ہو، تو اس کے قریب ہونے کے لیے انسان کو بہت ساری محنت کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو بہت سارے انداز سے پیش کرنا پڑتا ہے، کبھی بنا کر، کبھی سنوار کر، کبھی اپنے آپ کو اچھے طریقے سے اس کے سامنے رکھ کر۔ غرض ہے کہ انسان کسی دنیا دار کی دوستی اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ہر اعتبار سے نظر رکھتا ہے، ہر اعتبار سے خیال کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اپنی دوستی کیسے بڑھاؤں، کیا میں اس کی تعریف کروں، یا میں اس کی مدد کروں، یا میں اس کا ساتھ دوں۔ غرض ہے کہ انسان تعریف کے ذریعے یا مدد کے ذریعے یا ساتھ کے ذریعے ہر اعتبار سے انسان کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اسے اس کی دوستی حاصل ہو جائے۔ دوستی کب حاصل ہوتی ہے؟ جب اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب محبت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہونے کے بعد تب اس انسان کی دوستی اس انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ جب تک محبت پیدا نہ ہو دوستی حاصل نہیں ہوتی۔ دوستی کے لیے محبت ضرور، اور جب محبت پیدا ہو جائے تب دوستی ہوتی۔ تو عام دنیا داروں کو دوست بنانے کے لیے انسان کو بہت محنت کرنا پڑتا ہے، کوشش کرنا پڑتا ہے، اس کے دوستوں کو پکڑنا پڑتا ہے، اس کے دوستوں کو خوش کرنا پڑتا ہے، اس کی اولاد کو خوش کرنا پڑتا ہے، اس کی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پڑتا ہے، تب جا کر اس بندے کی دوستی حاصل ہوتی ہے۔ ایک انسان کو اگر دوست بنانا چاہے تو بڑی محنتوں کے بعد وہ کسی کو اپنا دوست بناتا ہے، اور بندہ اگر خدا کو اپنا دوست بنانا چاہے، بندہ اگر اللہ کو دوست بنانا چاہے، عام لوگوں کے ساتھ دوستی کے لیے انسان کو سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی عزت قربان کرنی پڑتی ہے، اس کے واسطے ذلت اٹھانا پڑتا ہے، اس کے واسطے ہاتھ پیر میں آنا پڑتا ہے، تب جا کر انسان اسے کے ساتھ اپنی دوستی قائم کرتا ہے۔ جب وہ اس کے سامنے گر جاتا ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو گرا دیتا ہے، تب انسان کو اپنی دوستی دیتا ہے کہ چل تو میرا دوست ہے، میں تجھے چاہتا ہوں کیونکہ تو میرے خاطر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، تو میرے واسطے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب اسے یقین پیدا ہوتا ہے، یقین پیدا ہونے کے بعد وہ انسان اس کو اپنا دوست بناتا ہے۔ کسی دنیا دار کو دوست بنانا ہے تو انسان اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ پھر اگر خدا کو دوست بنانا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوست بنانا ہو، وہ دوستی آسانی کے ساتھ نہیں مل جاتی کہ یوں ہی جو ہے چلتے پھرتے اسے دوستی حاصل ہو جائے، بیٹھے بیٹھے اسے دوستی حاصل ہو جائے، کھڑے کھڑے اسے دوستی حاصل ہو جائے۔ وہ دوستی یوں ہی حاصل نہیں ہوتی۔ عام دوستی پانے کے لیے انسان کو سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، انسان کو اپنی عزت قربان کرنی پڑتی ہے، انسان کو اپنا مال قربان کرنا پڑتا ہے، اس کے خرچے اس کو اٹھانے پڑتے ہیں، اس کا ساتھ دینا پڑتا ہے، تب جا کر اسے اس کی دوستی ملتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے بندے کو خدا کی دوستی کب نصیب ہوتی ہے؟ بندے کو خدا کی دوستی جب نصیب ہوتی ہے جب بندہ خدا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ بندہ خدا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اپنا کھانا پینا، سونا جاگنا، آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ قربان، سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق کر دیتا ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا۔ جب انسان اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، جب ہر کام خدا ہی کی مرضی سے کرتا ہے،
جب ہر کام میں اسی کی خوشی مد نظر رکھتا ہے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی دوستی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی محبت عطا فرماتا ہے. جب خدا کی دوستی حاصل ہو جاتی ہے پھر اس بندے کا حال دوسرے بندوں سے جدا ہو جاتا ہے. اس کا رہن سہن سب کچھ جدا، اس کا کھانا پینا سب کچھ جدا. کیونکہ وہ اب اس کا کھانا پینا اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتا بلکہ خدا کی مرضی کے لیے ہوا کرتا ہے. اس کا سونا اپنی مرضی کے لیے نہیں ہوتا، اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ خدا کی رضامندی کے لیے ہوا کرتا ہے. اس کا سونا بھی خدا کی مرضی کے لیے، اس کا جاگنا بھی خدا کی مرضی کے لیے. کب؟ جب انسان خدا کا دوست بنتا ہے. اللہ کا جب انسان دوست بن جاتا ہے. اور خدا کا دوست بننے میں فرق بہت کچھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو کیونکہ وہ ایسا نہیں کہ ایک لمحے میں دنیا دار جو دوست ہیں تھوڑی دیر تک جو ہے کچھ بھی چاپلوسی کر کے کچھ بھی جو ہے اسے بہلا پھسلا کے کچھ بھی جو ہے باتیں کر کے جو ہے اسے اپنے ماتحت کر کے جو ہے انسان اس کی دوستی حاصل کر سکتا ہے. لیکن وہاں یہ سب کچھ نہیں چلنے والا. دنیا داری سب کچھ دنیا داروں کے پاس چلتی ہے، خدا کے پاس دنیا داری نہیں چلتی. خدا کے پاس بندے کا دل اور دماغ چلتا ہے. اگر دل اور دماغ اس کا دوست ہے، عام لوگوں کے نزدیک جب ان سے دوستی کی جائے، دل میں کچھ ہو زبان پر کچھ ہو یہ چل جاتا ہے کیونکہ وہ دل میں دیکھنے والا نہیں ہوتا. دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان پر کچھ ہوتا ہے اور دوستی کا دعویٰ کرتا رہتا ہے. دماغ میں اس کی دوستی نہیں ہوتی، دل میں دوستی نہیں ہوتی، صرف زبان سے دوستی کا دعویٰ کرتا رہتا ہے. کچھ دیر تک انسان ذلت برداشت کرتا ہے، کچھ دیر تک انسان عاجزی اور انکساری کرتا ہے. ہمیشہ کرتے رہو بولے تو دشوار ہو جاتا اس کے واسطے. ہمیشہ کرتے رہو مشکل ہو جاتا. وہ کہتا ایسا یہ بیکار دوست ہے، اس کی دوستی فائدہ نہیں. 24 گھنٹے جو ہے اس کے پیچھے پڑے رہنا، میں میرا کیا کروں، میں میرا کام کیسے کروں، میں میری ضرورت کیسے پوری کروں، میں میری حاجت کیسے پوری کروں. 24 گھنٹے اسی کے پیچھے رہوں تو میں میرے کام کیسے پورے کروں. یہ دنیا داروں کے ساتھ دوستی کا معاملہ ہے. لیکن خالق کے ساتھ دوستی، وہاں ایک لمحے کی بھی غفلت نہیں چلتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک لمحے کی بھی غفلت نہیں چلتی، ایک منٹ کی بھی غفلت نہیں چلتی. اس دوستی میں دوست اپنے دوست کا خیال ہر ایک لمحے میں رکھا کرتا ہے، ہر ایک منٹ اپنے دوست کا خیال رکھا کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا خیال رکھا کرتا ہے. اگر خدا کی دوستی عام ہوتی تو سارے خدا کے دوست ہو جاتے. خدا کی دوستی اگر عام ہوتی جیسے دنیا داروں کے دوست ہوتے ہیں، کچھ دیر کے لیے ان کی تعریف، اس کے بعد پھر نہیں معلوم ان کے بارے میں کیا کیا بولتے ہیں. یہ دنیا داروں کی دوستی کا حال ہے. لیکن خدا کی دوستی کا جب انسان دعویٰ کرتا ہے، جب خدا کی دوستی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، خدا کی دوستی پیدا ہونے کے بعد انسان اپنی زندگی کے ایک لمحے پر نظر رکھنا پڑتا ہے. انسان کھانا کھاتا ہے تو سوچتا ہے کہ اللہ اس کھانے سے خوش ہے یا نہیں. جب اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، جب بندہ خدا کا دوست ہو جاتا ہے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ آ کر پوچھتے ہیں، آپ کے ساتھ رہنے والے آ کر کہتے ہیں کیا بات ہے کہ جو ہے ہم بھی آپ کی جیسی عبادت کرتے ہیں، ہم بھی آپ کے جیسے نوافل پڑھتے ہیں، ہم بھی آپ کے جیسے فرائض پڑھتے ہیں، آپ جو نیک کام کرتے ہیں ہم وہ تمام نیک کام کرتے ہیں. ہم نے وہ سب کچھ کر ڈالا. اب
آپ نے لوگوں کو کھانا کھلایا، آپ کو پسند ہے، ہم نے بھی وہ کام کر لیا. آپ نے لوگوں کی مدد کی، ہم نے بھی لوگوں کی مدد کی. آپ نے لوگوں کا ساتھ دیا، ہم نے بھی لوگوں کا ساتھ دیا. آپ نے نفل نمازیں پڑھی رات میں، ہم نے بھی رات میں نفل نمازیں پڑھی. آپ نے دن میں نفل نمازیں پڑھی، ہم نے بھی دن میں نفل نمازیں پڑھی. آپ نے 5 وقتہ نمازیں ادا فرمائی، ہم نے بھی 5 وقتہ نمازیں ادا کی. غرض ہے کہ اے عبد القادر جیلانی، آپ جو کچھ کرتے ہیں ہم نے وہ تمام کام کر ڈالے. آپ جو اچھائیاں کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، نفل نماز پڑھتے ہیں، ہم نے سب کچھ کر لیا. کیا بات ہے کہ آپ کو جو درجہ اللہ نے عطا کیا وہ ہمیں نہیں عطا ہوا. آپ کو جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا وہ مقام ہمیں نہیں ملا. ہوتا ہے دیکھیے، کام کی طرح جب کام کرتا ہے تو انسان ویسے ہی بدلے کا امیدوار ہوا کرتا ہے. جیسے اگر کوئی کام کر رہا ہے ویسے ہی یہ بھی کام کرے گا. اگر کوئی ندی سے مٹی لا کر جو ہے ریتی لا کر ایک گاڑی ریتی لا کر ڈالتا ہے، کام کر رہا ہے، اسے دیکھ کر اگر دوسرا بھی کام کرتا ہے تو اس کی بھی امید یہی ہوتی ہے کہ جس طرح اس کا گزر بسر کے لیے کچھ روپیے پیسے مل گئے اسے بھی مل جائے. یعنی انسان جب کوئی کام کرتا ہے، کسی کے کام کو دیکھ کر کام کرتا ہے تو اسی طریقے سے فائدے کا اس کے اندر خیال ہوتا ہے کہ مجھے بھی ویسے ہی فائدہ ملے، مجھے بھی ویسے ہی نفع حاصل ہو جائے. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے بھی آپ کی جیسے نمازیں ادا کر لی، آپ نے جیسے نفل ادا کی ہم نے بھی نفل ادا کی، آپ نے جیسے نفل روزے رکھے ہم نے بھی نفل روزے رکھے، آپ نے جو کچھ اللہ کو یاد کیا، ذکر و اذکار کیا ہم نے بھی ذکر و اذکار کیا، سب کچھ ہم نے کر لیا. لیکن آپ کو اللہ نے جو مقام عطا کیا ہمیں اللہ نے وہ مقام عطا کیا، وہ درجہ ہم کو نہیں ملا. یہ کیا بات ہے؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، بہت اہم بات ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم نے کھانے پینے میں میری برابری کر لی، نماز روزوں میں میری برابری کر لی کہ میں جو روزے رکھتا ہوں تم بھی وہ روزے رکھتے ہو، میں جو نمازیں ادا کرتا ہوں تم بھی وہ نمازیں ادا کرتے ہو. تم نے کھانے اور پینے، جاگنے اور سونے، عبادت میں میری برابری کر لی، ان تمام چیزوں میں تم نے برابری کر لی. یہ بھی تو بتاؤ کیا تم نے اللہ کی مرضی میں بھی میری برابری کر لی؟ سبحان اللہ. اللہ کی رضامندی میں بھی تم نے میری برابری کر لی، یعنی اللہ جیسے مجھ سے راضی ہے کیا تم نے اس میں بھی برابری کر لی؟ وہ کہتے ہیں کہ حضور آپ ہی کو معلوم. آپ فرماتے ہیں کہ تم نے صرف اور صرف میرے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ لیا کہ میرا ظاہر کھا رہا ہے، میں کھا رہا ہوں. میرے کھانے کو دیکھ کر اگر میں مختصر کھاتا ہوں تو تم مختصر کھاتے ہو، میں روزہ رکھتا ہوں تو تم روزہ رکھتے ہو، میں نفل نمازیں ادا کرتا ہوں تو تم نفل نمازیں ادا کرتے ہو. تو تم میرے ان اعمال کو دیکھ کر تم نے اعمال کر لیے، تم نے میرے عبادت کو دیکھ کر تم نے اپنی عبادتیں شروع کر دی، میرے عبادت کرنے کو دیکھ کر تم نے عبادتیں کر لی. یہ بھی تو بتاؤ کہ اللہ کی جو مرضی مجھے حاصل ہے کیا تم نے اس میں برابری کر لی؟ آپ فرماتے ہیں کہ تم نے بقیہ ساری چیزوں میں میری برابری کر لی ہے، لیکن اللہ کی مرضی میں تم نے میری برابری نہیں کر لی. تو نے اللہ کی مرضی جیسی مجھے حاصل ہے اس میں تم برابر نہیں. اعمال میں تم برابر ہو گئے، نماز میں تم برابر ہو گئے، نفل روزوں میں تم برابر ہو گئے، نفل عبادت میں تم نے برابری کر لی، لیکن اللہ کی مرضی میں تم نے برابری نہیں کی. اللہ کی خوشی جو مجھے حاصل ہے اس میں تم میرے برابر نہیں ہو. فرماتے ہیں وہ کس طرح؟ آپ فرماتے ہیں کہ سنو، اللہ کی مرضی میرے ساتھ کس طرح ہے دیکھو. فرماتے ہیں کہ میں بھوکا رہتا ہوں، بھوکا رہتا ہوں، بھوکا رہتا
ایک دن گزرتا ہے، 2 دن گزرتے ہیں، 3 دن گزرتے ہیں، 4 دن گزرتے ہیں، کبھی 5 دن گزرتے ہیں، کبھی 1 ہفتہ گزرتا ہے، میں بھوکا رہتا ہوں، بھوکا رہتا ہوں، بھوکا رہتا ہوں۔ میں اپنی مرضی سے کھانا نہیں کھاتا، بلکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ میری بھوک کو دیکھتا ہے، دیکھ کر جب تک نہ کہے کہ عبد القادر تو کھانا کھا لے، میں تب تک کھانا نہیں کھاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھنے والوں نے عبد القادر کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا، لیکن عبد القادر جانتے تھے کہ عبد القادر خود سے کھانا نہیں کھاتے، بلکہ جب تک اللہ نہ کہے تب تک کھانا نہیں کھاتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ ساتھ فرماتے ہیں کہ عبد القادر تب تک پانی کا ایک گھونٹ اپنے حلق میں نہیں اتارتا جب تک کہ اسے اللہ نہ کہے عبد القادر تو پانی پی لے، پیاس تجھے لگی ہے، جب تک خدا نہ کہے کہ پانی پی لے تب تک عبد القادر پانی نہیں پیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ عبادتوں میں برابری کر لی، لیکن خدا کی خوشی جو عبد القادر کے ساتھ ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں۔ بے شک، بے شک۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ خوشی جو میرے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی ہر ایک کے ساتھ جدا ہوا کرتی ہے۔ رب کی خوشی ہر کسی کے ساتھ جدا ہوتی ہے۔ باپ کے ساتھ خوشی انسان کے بیٹے کے، کسی کے بیٹے کے ساتھ اس کا جو باپ ہوا کرتا ہے، وہاں اللہ کی خوشی، بیٹا باپ کی تعظیم کرے تو وہاں اللہ کی خوشی، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ باپ اپنے درجے پر برقرار رہے، خدا خوش ہوتا ہے، خدا کی خوشی ہے وہاں۔ اور بیٹا اپنے باپ کی تعظیم کرے، وہاں خدا کی خوشی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور خوشی اولیاء اللہ ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھتے ہیں، ہمیشہ اپنے آگے رکھتے ہیں کہ ان سے اللہ راضی ہو جائے۔ اور خدا کو راضی کرنے کے لیے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی چلو نماز ادا کر لینے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے، نماز ادا کر لینے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اگر کسی کا حق دبا لیا تو دبا لینے سے اللہ خوش ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا۔ نماز ادا کرنے سے خدا کی خوش ہوتی، پھر دوسری طرف جو حق انسان دبا لیا ہے، کیا اللہ اس کام سے اس سے راضی ہوتا ہے؟ تو انسان کا حال اسی طریقے سے ہوا کرتا ہے، وہ ایک طرف نیکی کرتا ہے تو دوسری طرف اس کے نام اعمال میں بہت سارے گناہ بھی چڑھتے رہتے ہیں، اور وہ خود سے بے خبر ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھائیاں کر رہا ہوں، میں بہت نیکیاں کر رہا ہوں، میں پابند بن چکا ہوں۔ دیکھو، پابندی خدا کی بارگاہ میں فقط ایک چیز کے ساتھ نہیں ہوتی، اولیاء اللہ اور ہمارے درمیان یہی فرق ہوا کرتا ہے۔ اولیاء اور عام لوگوں میں یہی فرق ہوتا ہے کہ عام لوگ ایک جانب سے رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوسری طرف سے ان سے بھول ہو جاتی ہے، چوک ہو جاتی ہے، لیکن اولیاء اللہ ہر اعتبار سے، ہر جانب سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے کیا کچھ نہیں کیا؟ ان کے دل میں، زبان سے ہم دعویٰ کرنا یہ آسان ہے کہ میں نیک بن گیا۔ اولیاء میں ہمارے میں فرق کیا ہے؟ کچھ بھی فرق نہیں۔ یہ بات سوچتے کہ جو ہے انہوں بھی اللہ کے بندے، ہمیں بھی اللہ کے بندے، سوچتے کیا نہیں سوچتے؟ بولتی اولیاء اللہ انہوں کیا لوگ کچھ بھی نہیں۔ اولیاء اللہ بولتے انہوں بھی اللہ کے بندے، نماز پابندی کرتے تھے، روزہ پابندی سے رکھتے تھے، انہوں جو ہے اچھے کام کرتے تھے، اس وقت ہمیں بھی نیک کام کرتے ہیں، ہمیں بھی جو ہے نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں، ہمیں بھی اچھے کام کرتے ہیں، ہمیں بھی جو ہے اولیاء ولی اللہ ہمیں انہوں برابر نہیں۔ باپ و بیٹا برابر نہیں ہو سکتا درجے میں۔
درجے میں مرتبہ مقام میں باپ بیٹا برابر نہیں ہو سکتا. بیٹے کے واسطے باپ جنت کے دروازوں میں سے 20 کا دروازہ ہے. بیٹا باپ کے لیے جنت کا دروازہ نہیں ہے. بیٹا باپ کے لیے جنت کا دروازہ ہے کیا؟ نہیں. باپ بیٹے کے لیے جنت کا دروازہ ہے. بیٹا باپ کے لیے جنت کا دروازہ نہیں. ماں کے قدموں تلے جنت ہے. بیٹے کے پاؤں کے نیچے ماں کی جنت نہیں. بیٹے کے پاؤں کے نیچے ہے اس کے قدموں تلے اس کی ماں تحت. بیٹے کے قدموں تلے جنت ہے. بیٹی کے قدموں تلے جنت ہے کیا نہیں؟ بیٹی کے قدموں تلے جنت ہے کیا؟ اوج بیٹی اگر پھر ماں بنی، بیٹی پھر ماں بنی، اب انہیں اس کے قدموں تلے جنت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں جی نہیں ہے کر بولے تو بھی ہے کر کیسا بولتے ہیں؟ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. اس کی بیٹی جو ہے بیٹی کے قدموں تلے جنت نہیں. پھر بیٹی جب ماں بن گئی تو اب اس کے قدموں تلے جنت ہے یا نہیں؟ اس کے قدموں تلے جنت ہے. لیکن اس کے قدموں تلے جنت اس کی اولاد کی خاطر ہے. بے شک بے شک. اس کی جو اولاد ہے اس کے واسطے اس کے قدموں تلے جنت ہے. لیکن خود اس کے واسطے اس کی ماں کے قدموں تلے جنت ہے. باپ بیٹے کے لیے 20 کا دروازہ ہے. لیکن بیٹا جب باپ بن جاتا ہے تو وہ بھی 20 کا دروازہ بن جاتا ہے جس کے لیے وہ اپنے اولاد کے لیے. پھر بیٹی یہ کہے اماں جاؤ ادھر کیا لگے میری بھی پاؤں کے نیچے جنت ہے. میں بھی ماں بنوں، میں بھی ماں بن جاؤں، کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اللہ نے جنت رکھی، باپ کو جنت کے بیچ کا دروازہ بنایا. کوئی بیٹا یہ کہے کہ ابا بہت ستا رہی تمہیں چھوڑو چلے جاؤ ایسے، میں تم نے آپ کو اتنے دن سے یہ کرتے رہا کہ کرو میرے جنت کا دروازہ ہے سمجھ کے. لیکن اب میں باپ بن چکوں، اب جو ہے میں بھی جنت کا دروازہ بنوں. میں جب جنت کا دروازہ بنوں بولے تو اب مجھے کیا ضرورت پڑی کیا؟ انہیں خود جنت کا دروازہ جنت میں لے جانے کے واسطے ذریعہ اولاد کے واسطے ہو رہا ہے. تو پھر میں بھی ایک ذریعہ بن رہا ہوں اولاد کے واسطے. میں بھی اپنی اولاد کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن رہا ہوں. تو ابا آپ میرے واسطے جنت میں لے جانے کے، مجھے لے جانے کا ذریعہ کیوں؟ آپ جنت کا دروازہ کیوں میرے واسطے؟ نہیں بس ہے. اب میں باپ بن گیا تو میرے لیے جو ہے میری اولاد کافی ہے، میری دنیا بس ہے، میری یہی جنت ہے. بیٹی یہ کہے کہ میں ماں بن چکی ہوں، میرے لیے جو ہے اب میرے قدموں تلے جنت ہے، اب جو ہے مجھے ماں کی حاجت نہیں. ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا. ہر ایک کا مرتبہ اور مقام جدا، ہر ایک کا حال جدا. ماں ہو کر اپنی ماں کے لیے ماں نہیں بن سکتی. بیٹا ہو کر بیٹا پھر باپ بن کر اپنے باپ کے لیے باپ نہیں بن سکتا. اپنے باپ کے لیے باپ نہیں بن سکتا. بیٹی اپنے ماں کے لیے ماں نہیں بن سکتی. جب ماں اور بیٹی کا درجہ مرتبہ مقام برابر نہیں ہے تو ایک اللہ کی ولی اور ہم جیسے گنہگاروں کا مرتبہ مقام برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ برابر نہیں ہو سکتا. آج لوگوں کے اندر کیا ہے بولے تو عزت دینا بولے تو جان پہ آتی بات رہنے سے پوری عزت مجھے چھونا ہے. یہ اولیاء اللہ بتائے کرنے کیا ضرورت ہے؟ نہیں ہمیں ہرگز نہیں دوستو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دولت ان کے دلوں میں رکھی ہے وہ دولت دونوں جہاں ڈھونڈنے سے جو دولت ملنے والی نہیں ہے. اللہ نے جو خوبی ان کے اندر رکھی ہے
وہ خودی دونوں جہان میں تلاش کرو ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ان کے دل اتنے چوڑے اتنے کشادہ ہوتے ہیں دوستوں اور بزرگوں، ساری دنیا ان کے دل میں سما جائے تب بھی جو ہے وہ دنیا رائی کے دانے کے برابر ہوا کرتی ہے۔ اندازہ لگاؤ ان کے دل کا کیا حال ہوگا، ان کے احوال ہم جیسے نہیں ہوا کرتے، کیونکہ ہم کچھ دیر خدا کو یاد کرتے ہیں اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ ہم ہمیشہ یاد نہیں کرتے اللہ تبارک، کچھ دیر یاد رکھتے ہیں، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہمیں خدا ضرور یاد آتا ہے، پھر جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو ہم خدا کو بھول جاتے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں رہتا، پھر ہم اپنی دنیا میں مست ہو جاتے ہیں، ہم اپنی دنیا میں لگ جاتے ہیں، پھر ہمیں خدا کی یاد نہیں آتی، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد نہیں آتی، ہم بھول جاتے ہیں۔ جب تک ہم عبادت کی جگہ میں رہے خدا کو یاد کریں، جب وہاں سے ہٹ جائے تو ہم خدا کو بھول جاتے ہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ ایسا حال ہم رکھ کر خدا کی دوستی کا دعویٰ کرنے کی کوشش کریں تو کتنی بری بات ہے، کیونکہ وہاں دوست ایک لمحے کے لیے بھی غفلت کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفلت کو پسند نہیں فرماتا، انسان خدا سے غافل ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتی۔ اب ہم جب نماز کا وقت ہو تب ہم خدا کو یاد کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم بھول جاتے ہیں، غفلت کا شکار ہمیں یاد ہی نہیں آتا۔ کوئی دن میں 1 مرتبہ یاد کرتا ہے، کوئی دن میں 2 مرتبہ، کوئی 3 مرتبہ، کوئی 4 مرتبہ، کوئی 5 مرتبہ، کوئی کچھ مرتبہ یاد کرتا ہے۔ غرض ہے کہ انسان جب بھی خدا کو یاد کرتا ہے اس کے بعد پھر بھول جاتا ہے، یہ عام لوگوں کا حال ہوا کرتا ہے، لیکن جو اولیاء اللہ ہوا کرتے ہیں وہ خدا کو یاد کر کے بھولتے نہیں ہیں، وہ خدا کو یاد کر کے بھول نہیں جاتے، بلکہ وہ خدا کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، ان کے دل خدا کو ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ عوام کے دل عام لوگوں کے دل جو دھڑکتے ہیں غفلت کا شکار ہو کر دھڑکتے ہیں، عام بندوں کے دل جو دھڑکتے ہیں۔ آپ کا دل دھڑک رہا ہے یا نہیں دھڑک رہا ہے؟ کیا بول رہا ہے آپ کا دل؟ وہ سکھا ہی نہیں اسے، جب سکھا ہی نہیں تو بولے گا کیا؟ جب اسے سکھایا ہی نہیں گیا ہے وہ بولے گا کیوں؟ ہم تمام کے دل دھڑکتے، دھڑکا ہوتا رہتا، زندگی بھر دھڑکا ہوتا ہے، دھڑکا کبھی نہیں رکتا، رکیا تو انتقال ہو جاتا۔ دل کا دھڑکنا کبھی بند نہیں ہوتا، بلکہ دل انسان کا 24 گھنٹے دھڑکتا رہتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی دل کا دھڑکنا بند نہیں ہوتا، ہر ہمیشہ دل دھڑکتا رہتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا دل عام لوگوں کا دل جو دھڑکتا رہتا ہے صرف وہ دھڑکتا رہتا ہے، لیکن اولیاء کا جو دل دھڑکتا رہتا ہے وہ صرف دھڑکتا ہی نہیں بلکہ دھڑکتے ہوئے بھی خدا کو یاد کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر،
بے شک بے شک ہماری زبان چلے تو خدا کو یاد کرے. اولیاء کی زبان بند ہو جائے تب بھی ان کی زبان بھی خدا کو یاد کرے, ان کا دل بھی خدا کو یاد کرے, ان کا دل بھی خدا کو یاد کرے. فرماتے ہیں عام لوگوں میں اولیاء میں کیا فرق ہے؟ اولیاء اللہ کے جسم کا ایک ایک حصہ خدا کی محبت میں مست ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ. ہاں جسم کا ایک ایک حصہ خدا کی محبت میں مست ہوا کرتا ہے. اگر ہمیں کھانے سے محبت ہے تو جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہم مست ہوتے ہیں. جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو مست ہوتے ہیں. زبان کھانا کھائے, زبان پر لذت والا کھانا رکھے تو سارا وجود اس کا مست ہو جائے. اور اولیاء کو اللہ کی محبت صرف زبان ہی تو نہیں, صرف دل ہی تو نہیں, صرف دماغ ہی تو نہیں, بلکہ ایک ایک حصے کو اللہ اپنی محبت عطا فرماتا ہے. انسان کے جسم کا ایک ایک حصہ خدا کی محبت اپنے اندر رکھتا ہے. اولیاء کے جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کی محبت اپنے اندر رکھتا ہے. کیوں اتنے لوگ دیوانے ہوتے ہیں اولیاء اللہ کی؟ گدے قادر بادشاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی دیوانے کیوں ہوتے ہیں؟ عام قبروں کے اتنے دیوانے نہیں ہوتے, اولیاء کے اتنے دیوانے کیوں ہوتے ہیں؟ بندہ نواز کے سدراز کے اتنے دیوانے کیوں نظر آتے ہیں؟ غریب نواز کے اتنے دیوانے کیوں نظر آتے ہیں؟ اللہ کی محبت جو ان کے اندر بھر چکی ہے, اللہ کی محبت جو ان کے اندر سما چکی ہے, وہ محبت اتنی اعلیٰ ہے کہ ان کے نام کا خیال اگر کیا جائے, ان کا خیال کیا جائے تو محبت نصیب ہو جاتی ہے, وہ محبت کی خوشبو نصیب ہوتی ہے. اولیاء اللہ وہ یوں ہی نہیں, اللہ کے دوست, اللہ کے چہیتے. اسی لیے دوستوں اور بزرگوں, کاسی کسی بھی ڈر نہیں رہا تو کیا ہوا, ولی کے مزار سے ضرور ڈر رہتا. آج یقین نہیں رہا ہمارے لوگوں میں, یقین نہیں رہا ہمارے لوگ جو ہے کھینچا تانے میں لگ گئے, کھینچا تانے میں لگ گئے تو جو ہے جو برکت تھی وہ بھی اٹھ کر چلی گئی. جو برکتیں تھیں وہ بھی بہت کم دیکھنے میں آتی, کیونکہ جیسا سلوک ہوا کرتا ہے, مہمان کا آپ جیسا سلوک کرتے ہیں مہمان ویسے ہی آپ سے خوش ہوا کرتا ہے. مہمان کا اگر سلوک اچھے طریقے سے نہ کیا جائے تو مہمان پھر جو ہے کہیں دوسری طرف اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے. خدا کی محبت اولیاء کے پاس مہمان کے طور پر رہا کرتی ہے. اولیاء کے پاس خدا کی محبت مہمان, اس مہمان کی تعظیم ان کے چاہنے والے کیا کرتے ہیں. ان کی تعظیم کرنا گویا کہ ان کے اندر پائی جانے والی ولایت کی تعظیم کرنا, ان کے اندر جو خدا کی دوستی پائی جاتی ہے اس کی تعظیم کرنا, اس کی محبت کرنا. تو اولیاء اللہ کے دوست اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے مقرب ہوا کرتے ہیں. آج ہمارے اندر ویسی محبت باقی نہیں رہی, آج ہمارے اندر ویسی چاہت باقی نہیں رہی, کیونکہ ہمارے دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے تو فوراً جو ہے سیٹی بجا دی جاتی ہے کان میں, نہیں اتنا بھی نہیں چاہنا, اتنی بھی محبت نہیں کرنا. کیوں نہ کرے؟ یہی وجہ ہے کہ آج لوگوں کے اندر دینی جذبہ کم ہو گیا, ان کے اندر جو ایمانی جوش تھا کم ہو گیا. ایمانی جوش اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی پھر بزرگان دین کے ذریعے اور توسل سے حاصل ہوا. نہ ایمانی جوش باقی رہا, نہ جذبہ باقی رہا. آج سب کچھ انسان اپنا اپنا دیکھ کر ختم. اولیاء اللہ
کی محبت ہم اپنے دلوں میں پیدا کریں، کیونکہ اس ایک محبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری رحمتیں حاصل کی جا سکتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا جا سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے اگر تمہارے دلوں میں حقیقی محبت اولیاء کی پیدا ہو جائے۔ نشانی یہی ہوتی ہے کہ جب اولیاء کی محبت پیدا ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک دل میں جب ولی کی محبت پیدا ہوتی ہے اس کی قبولیت کی نشانی ہی یہی ہے کہ جب اس کے دل میں اللہ کے دوست کی محبت پیدا ہو جائے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی دوست سے محبت کرے اور دوست کے دوست سے دشمنی کرے، دوست سے محبت کرے دوست کے دوست سے دشمنی کرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر دوست سے کوئی محبت کرتا ہے تو لازماً اس کا جو دوست ہوتا ہے اس سے بھی وہ محبت کرتا ہے، اور یہاں تو دوست کو دوستی جو ملی ہے اس پروردگار عالم کے صدقے ملی ہے، اس کی محبت سے ملی ہے۔ جب کوئی اولیاء کی محبت اپنے دل میں بٹھاتا ہے تو اس کے اندر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے اندر شوق جذبہ پیدا ہوتا ہے، نیک کاموں کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ دیکھو اگر انسان ایک وقت میں برا کام کرتا ہے نفس کے دھندے میں پھنس کر تو دوسرے وقت اس کے دل میں رحم پیدا ہو جاتا ہے، دوسرے وقت اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ یہ نرم اس کا دل کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے دل میں دوسری مرتبہ پھر اچھائی کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس کے دل میں اللہ کے دوستوں کی محبت بھری ہوئی ہے، اللہ کے دوست کی محبت پھر اسے بگڑنے نہیں دیتی، پھر اسے سیدھے راستے پر لا ہی لیتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان بھی اس کے لیے محنت کوشش کرے۔ دیکھو بغیر محنت کوشش کے ہم نوالا نہیں کھا سکتے، کھانا ہم بغیر محنت کوشش کیا جب تک ہم اپنے ہاتھ سے نہ لیں، جب تک ہم اپنے زبان منہ میں نہ ڈالیں، ڈال بھی لیں تو جب تک ہم اپنے دانت نہ چبائیں، جب تک ہم اپنی زبان سے جو ہے اس میں تھوک نہ ملے تب تک وہ کھانا نہ ہضم کے لائق ہوتا ہے نہ وہ کھانا کھایا جاتا ہے۔ تو کھانا کھانے کے لیے انسان کو محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے انسان کو نیک بننے کے لیے اولیاء کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اولیاء کی محبت جس کے دل میں بس جائے پھر عبادتوں میں اس کے اندر غرور گھمنڈ نہیں پایا جاتا ہے، ریاستوں میں اس کے اندر غرور گھمنڈ نہیں پایا جاتا ہے۔ اگر اس کے دل میں اولیاء کی محبت پیدا ہو جائے اس کے اندر پھر عبادت کا غرور گھمنڈ نہیں پایا جاتا، اگر اس کے دل میں اولیاء کی محبت نہ ہو تو اس کے دل میں عبادتوں کا غرور گھمنڈ ضرور پایا جاتا ہے۔ یہ تجربہ ہے، آپ دیکھیں الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہمارے اندر عبادتوں پر غرور گھمنڈ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ نماز ادا کریں خدایا تیری مہربانی ہے کہ تو اپنی مہربانی سے قبول فرما۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ رات جا کر خدا کی عبادت کرتے ہیں، ایک آنکھ بھی نہیں بند کرتے، آپ جو ہے کچھ دیر بھی نہیں سوتے، کئی سال آپ نے جاگتے ہوئے گزارے، کئی سال آپ نے جنگلوں میں گزارے، کئی سال آپ بھوکے اور پیاسے رہ کر آپ نے خدا کی عبادت کی۔ پیاسے رہے، ایک دن کی پیاس ہمیں برداشت نہیں ہوتی، 2 دن کی پیاس ہمیں برداشت نہیں ہوتی، زبان پر کانٹے آ جاتے ہیں، پانی نہ پیئیں پیاس بڑھنا شروع ہو جائے، زبان پر ہمارے کانٹے پیدا ہو جاتے ہیں۔ سوچو تو صحیح، اولیاء اللہ 1-2 دن نہیں بلکہ مہینے جو ہے بغیر پانی کے رہا کرتے ہیں، وہاں زبان پر کانٹے نہیں، وہاں زبان پر کانٹے کیوں نہیں؟ وہاں زبان خدا کے حوالے ہوا کرتی ہے، ان کی زبان خدا کے حوالے ہوتی ہے۔ اس لیے اولیاء دھوکہ دینے والے نہیں ہوتے، اولیاء جھوٹ بولنے والے نہیں ہوتے کہ جھوٹ بولا کریں
اللہ ان کے بولنے کی حفاظت فرماتا ہے، کیونکہ اولیاء بڑا درجہ مرتبہ مقام اولیاء اللہ کا۔ ایک روایت ہے، بعض نے اس کو صوفیہ کی طرف منتقل کیا، بعض نے جو ہے صحابہ کی طرف اسے منتقل کیا۔ فرماتے ہیں، فرمان ہے سر الاسرار میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ الولی ریحان اللہ فی الارض، بہت بڑی بات ہے۔ الولی ریحان اللہ فی الارض یشمہ الصدیقون، فرماتے ہیں ولی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی جیسے ہیں انہیں، فرماتے ہیں کہ الولی ریحان اللہ فی الارض، کہ ولی زمین پر اللہ کی خوشبو ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ولی زمین پر اللہ کی خوشبو ہوا کرتا ہے۔ خوشبو کو پسند کون کرتا ہے؟ خوشبو کو کون پسند کرتا ہے؟ جس کی طبیعت اچھی ہو، سبحان اللہ، جس کی طبیعت میں پاکیزگی ہو۔ ایک مرتبہ جو ہے ایک میاں بیوی جو ہے، ایک جو ہے ایک قصہ ہے لکھنؤ میں واقع ہوا، کہتے ہیں کہ ایک میاں بیوی جو ہے دونوں جو ہے بازار میں نکلے۔ بازار میں نکلنے کے بعد جو ہے جیسے جیسے بازار میں آگے جاتے گئے، اتفاق سے جو ہے ادھر کے بازار میں گھس گئے وہ لوگ۔ ادھر کے بازار میں جب گھسے تو بیوی فوراً، کیونکہ زبردست ادھر اعلیٰ قسم کی ادھر ہوا کرتے ہیں، لاکھ روپے کا بھی تولہ ہوتا ہے، 10 لاکھ کا بھی تولہ ہوتا ہے، مختلف قسم کے ادھر ہوتے ہیں، اچھے بڑے قیمتی ادھر ہوا کرتے ہیں، جیسے جیسے خوشبو، لاکھوں کی اس کی قیمت ہوتی ہے۔ تو ادھر کی مارکیٹ میں جب وہ لوگ دونوں گئے تو بیوی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ بیوی جب بے ہوش ہوتی ہے تو شوہر پریشان ہوتا ہے کہ بھئی اب اسے جگایا کس طرح جائے۔ اب جتنے لوگ تھے، دیکھیے کوئی بے ہوش ہو گیا تو گرمی دیتے ہیں اسے، پیر گھستے ہیں اس کے، تلوے گھستے ہیں، ہاتھ ہتھیلیاں گھستے ہیں اس کی، گرمی دیتے ہیں، لوہا دیتے ہیں، کیونکہ اس کا مادہ گرم ہے، اس کا جو گرمی اس کے ہاتھ اور پیر میں گرمی پہنچاتے ہیں۔ گرمی پہنچانے کے بعد اسے ہوش آتا ہے۔ ادھر بھی ایسے ہوتے ہیں، مشک ہے، انبر ہے، یہ بہت زیادہ جو ہے گرم ہوتے ہیں۔ مشک جو ہے بہت زیادہ گرم، انبر بھی جو سمندری مچھلی کے پیٹ میں ہوتا ہے، خون ہوتا ہے، خوشبو ہوتی ہے اس کی۔ اور مشک جو ہے ہرن کے پیٹ میں خون کا ایک جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کے گڈھا ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ خون جمع ہوتا ہے، وہ خوشبودار ہوتا ہے، اسے جو ہے مشک کہتے ہیں، کستوری۔ اجمیر کون بھی گئے تو بالاں بالاں کر کے بیٹھے دیکھو وہ سب ڈپلیکیٹ ہوتا ہے، اصلی نہیں۔ وہ کیا 400-500 روپے مل جاتا، اصلی بولے تو تم کو ہزاروں ہوتے ہیں، 70,000 80,000 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ ایسی قیمت ہوا کرتی ہے اس کی۔ تو جو ہے ادھر ادھر سے سارے ادھر کی دکان والے آئے، آ کے جو ہے ایک سے بڑھ کر ایک ادھر سنبھالنا شروع کرتے ہیں، ہاتھ پیر گھستے ہیں، وہ ہوش نہیں آتی۔ بعد میں اس کا شوہر جو ہے انتظار کے بعد وہ کہتا ہے کہ رک جاؤ، وہ اپنے گھر جاتا ہے۔ اپنے گھر جا کر جب واپس آتا ہے، واپس آ کر وہ بھی ساری ادھر کی وہ بھی شیشی لاتا ہے، وہ بھی شیشی لا کر سکھاتا ہے۔ جیسے سکھایا فوراً اسے ہوش آ جاتا ہے، ہوش آتی ہے۔ سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، یہ کیا ہے کہ جو ہے اس سے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں بیچ دو، وہ ادھر جو تم لائے ہو شیشی وہ ہمیں بیچ دو، وہ شیشی ہمیں بیچ دو۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ خریدی جانے والی نہیں ہے، اسے تم لوگ نہیں خرید سکتے۔ سارے دکاندار کہتے ہیں کیوں نہیں خرید سکتے، ہم خریدیں گے، دے دو، تم جتنی چاہے قیمت کرو، جتنا چاہے دام لگاؤ، ہم خریدیں گے اسے، دے دو۔
وہ کہتا ہے کہ نہیں خرید سکتے تم میاں بیوی مل کر وہاں سے جانے کی کوشش کرتے روکتے ہیں، نہیں تمہیں بیچنا ہی پڑے گا، ہم اس شیشی کو خریدیں گے چاہے ہمیں ساری دکان بیچنی پڑے گی، ساری دکان بیچ کر ہمیں شیشی خریدیں گے کیونکہ یہ شیشی بڑے کمال کی ہے۔ اس وقت جو ہے جب اسے بہت ستاتے ہیں تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اگر تمہاری یہی خواہش ہے کہ میں تمہیں شیشی دکھاؤں۔ شیشی جب دکھاتا ہے دیکھتے تو اس کے اندر اتر نہیں پیخانہ ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں پیخانہ ہوتا ہے، اتر نہیں ہوتا اس میں۔ بولے تو جس کی جیسی طبیعت ہوتی انہیں اسی طرف پکڑتا، کیونکہ صاف صفائی کرنے والے تھے، وہ صاف صفائی کرنے والے تھے، ان کو اتر پر اتر سونگاتے جانے، ابھی انہیں بے ہوش ہوتے جا رہے، اتر پر اتر سونگاتے جانے اور بے ہوش ہوتے جا رہے۔ جب اس کی چیز اسے ملی تو ہوش میں آ گئی، اس کی چیز جب اسے ہوش میں آ گئی۔ یعنی دوست اور بزرگوں، سمجھداری کی ضرورت ہے، سمجھیں آپ۔ فرماتے ہیں کہ الولی ریحان اللہ فی الارض، ولی زمین پر اللہ کی خوشبو ہوا کرتا ہے، اور خوشبو کون سونگتا ہے؟ جس کی طبیعت اچھی ہو، جس کی طبیعت میں پاکیزگی ہو وہی خوشبو کو سونگتا ہے، جس کی طبیعت میں پاکیزگی نہ ہو وہ خوشبو کو نہیں سونگتا۔ اسی طریقے سے جو اولیاء اللہ کو مانتے ہیں وہی مانتے ہیں جن کی طبیعت ایمان کی روشنی سے پاکیزہ ہوتے ہیں، جن کی طبیعت میں ایمان کی روشنی سے، ایمان کی لذت سے پاکیزگی ہوتی ہے، جس کا باطن ایمان کی روشنی سے پاکیزہ ہوتا ہے، وہ ولی کی خوشبو سونگتا بھی ہے، ان کے بارگاہ تک پہنچتا بھی ہے، انہیں مانتا بھی ہے، ان سے راضی بھی ہوتا ہے۔ جس کی طبیعت میں ہی گڑبڑ ہو وہ نہ ولی کے پاس جاتا ہے، نہ وہ ولی کو سمجھتا ہے، نہ وہ ولی کے پاس جانا پسند کرتا ہے۔ بے شک بے شک۔ جس کی طبیعت میں پاکیزگی، کیونکہ اولیاء اللہ کو چاہنا یہ خدا کی مرضی کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ ہم اور آپ اپنی طبیعت سے اولیاء کو نہیں چاہ سکتے، اپنی طبیعت سے ولی کو نہیں چاہ سکتے جب تک خدا کی مرضی نہ ہو، کیونکہ خدا اپنے دوستوں کی محبت اپنے دوستوں ہی کے دلوں میں داخل فرماتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک۔ خدا اپنے چہیتوں کی محبت اپنے چہیتوں ہی کے دلوں میں داخل فرماتا ہے۔ اس کے دوستوں کی محبت پانے کے لیے خدا کا پیارا بننے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ خدا جسے اپنا پیارا بنا لے، اپنا چہیتا بنا لے، اسی کو اپنے دوستوں کی طرف راہ دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ولی زمین پر اللہ کی خوشبو ہوا کرتا ہے، خدا کی خوشبو زمین پر، خدا کی خوشبو کہ اسے سونگ کر خدا کے بندے خدا کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غریب نواز کو سونگ کر جو ہے 90 لاکھ لوگوں نے ایمان کی طرف وہ خوشبو، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشبو، فرماتے ہیں کہ وہ خوشبو ایرے غیرے نہیں سن سکتے۔ اولیاء کی خوشبو، اولیاء جو اللہ کی خوشبو ہے وہ خوشبو ہر کوئی نہیں سن سکتے۔ فرماتے ہیں یشم صدیقون کہ اولیاء اللہ کو صرف سچے لوگ ہی سونگا کرتے ہیں، اولیاء اللہ کو سچے لوگ ہی پکڑتے ہیں۔ انہوں بولے تو سب جنے کو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں بھی گڈے قادر بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بولے تو عالم بادشاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بندہ نواز کی سراج رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سارے اولیاء یہ خدا کی خوشبو ہے زمین پر۔ یہ خوشبو پھیلتی گئی، تب سے پھیل رہی ہے، آج تک پھیل رہی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک آج تک۔ تب سے آج تک وہ خوشبو پھیل رہی ہے، اور ہم جیسے عاشقان اولیاء آج بھی وہ خوشبو سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔
खुशबू सूंघते हैं। तो दोस्तों और बुजुर्गों, आशिकान औलिया हैं हम तमाम, हमारी ये खुशनसीबी की बात है। और हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला, अरे वहां क्या कहने, वहां क्या पूछना, खुदा का इश्क, खुदा की मोहब्बत, वहां क्या पूछना, वहां क्या कहना। आप फरमाते हैं कि मैं अल्लाह को इतना चाहता हूँ, इतना चाहता हूँ, जब तक अल्लाह मुझसे न कहे कि अब्दुल कादिर खाना खा ले, तब तक मैं खाना नहीं खाता। सुभान अल्लाह, बेशक। जब तक अल्लाह न फरमाए कि अब्दुल कादिर पानी पी ले, मैं पानी नहीं पीता। औलिया अल्लाह अपने ज़ाहिर और बातिन सब कुछ खुदा के हवाले कर चुके हैं। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला, यूं ही आप की दुनिया दीवानी नहीं है। 11वीं यूं ही नहीं मनाते। 11वीं वो मोहब्बत जब तक दाखिल न हो तब तक कोई उनके नाम पर खाना क्यों खिलाएगा? बोला वो मोहब्बत यही होती है कि इंसान को वो नेक काम करने पर उभारती है। अच्छा 10 बज गए। हाँ? थोड़ा उसके बाद है, क्योंकि जो 1-1.5-2 घंटे तो होना, लेकिन अब जो मैं भी ताखिर से पहुंचा, लोग जो बीच में वहाँ रुके रुका के परेशान करके छोड़े, वहाँ रुके उसमें आगे डूटे आ गए, वहाँ गए, टाइम हो गया हम गाने में। मैं माजरत खान, चूँकि जो है मैंने कहा था कि 7:30 बजे जो है मैं बात शुरू कर दूंगा, मैं ये कहा था हिसाब से कि आप बेफिक्र हो, मैं 7:30 तक पहुँचता हूँ। 7:30 को जो है 7 बजे स्टेज पे, 7:30 को जो है बात शुरू हो जाएगा बोल के मैं बोला था, लेकिन जो है मैं जो है लोगों की वजह से मैं नहीं पहुंच पाया, इसलिए मैं माजरत खा हूँ। खैर और कुछ देर आप सुन लीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक तआला ये मजलिस हम ख़त्म करेंगे। चलता नहीं, वो तो हुआ, लेकिन मैं 10 बोलिंग में। अच्छा, तो अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त हजरत महबूब सुभानी गौसे सम्मानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, खुदा के दोस्त बनने के लिए भी नसीब की जरूरत होती है। हर कोई खुदा का दोस्त नहीं बन सकता। सारा का सारा खाना नमक नहीं हो सकता। 1 किलो चावल में 1 किलो चावल में कितने दाने रहते हैं? बोलो आप, कितने दाने रहते हैं? कहाँ गिनेंगे? बोलो आप, हजारों दाने होते हैं। 1 किलो चावल में हजारों दाने होते हैं, लेकिन नमक उसमें कितना रहता? गिन को डाले तो एक 25-30 कंकर 1 किलो में, 25-30 या 50 कंकर, 100 कंकर, 50,000 चावल के दाने, 50 जो है नमक के कंकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 50 अगर नमक के कंकर खाने से निकाल दिए जाए तो खाने में मजा ही बाकी न रहे। बेशक। और पूरा का पूरा नमक ही हो जाए, खाने वाला कौन रहेगा? फिर सब के सब वलियांश बनेंगे, बोले तो बोले, बाकी कौन रहेगा? फिर अल्लाह अकबर। जी सब के सब राजा बनेगा, बोले तो वजीर कौन बनेगा? फिर बेशक, बेशक। मैं भी राजा, तू भी राजा। भाई वही गाँव को कितने 50 राजा रहते? 50 राजा रहते हैं कि 100 राजा रहते हैं? वो राजा अगर बोले तो गर्दन जुड़ा दो, एक को छोड़ दूसरे को राजा अगर बोले तो, एक को छोड़ को दूसरे को राजा बोले तो गर्दन ही जुड़ा दो। हाँ क्यों? मैं एक राजा हूँ। गाँव को एक राजा मानने पर खुश हैं, गाँव को 1-2 वली कर ले तो कई को होता, हमें भी है तो वली कुछ होता, कई को है, हमें भी है तो है, तुम्हें भी है। तुम्हें कहाँ है कर बोले करो तो उनके पाँव के नीचे भी नहीं है। बेशक, बेशक, बेशक।
ہمیں تو نہیں. اولیاء اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے درمیان اس اعتبار سے رکھا ہے کہ ہزاروں میں لاکھوں میں اللہ کا ایک ولی پیدا ہوا کرتا ہے. بے شک سبحان اللہ. مرتبہ مقام کے حساب سے جسے فلایت حاصل ہوتی ہے وہ لاکھوں میں ایک ہوا کرتا ہے. جس طرح ہزاروں لاکھوں چاول کے دانوں میں کچھ نمک کے کنکر ہوا کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہزاروں لاکھوں خدا کے بندوں میں کچھ اللہ کے اولیاء ہوا کرتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. وہ اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی بدولت ہم تمام عزت حاصل کرتے ہیں، ان کی بدولت ہم تمام کی حفاظت ہوتی ہے. بندہ نواز کو دیکھتے ہیں تو بڑے سے بڑا بھی اپنا سر جھکانے لگ جاتا ہے. دشمنی کرنے والا بھی بندہ نواز کا نام آتا ہے، جب ان کا مقام آتا ہے تو دشمنی کے بجائے سر جھکانے والا ہو جاتا ہے. گندے قادر بادشاہ خالی کا جب نام آتا ہے بڑے سے بڑا دشمنی کرنے والا بھی وہاں سر جھکانے والا ہو جاتا ہے. کیوں دوستوں اور بزرگوں، ان لوگوں نے اپنے دلوں میں دنیا کو نہیں رکھا بلکہ دنیا بنانے والے خدا کو انہوں نے اپنے اندر رکھا. اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہزاروں لوگ، کروڑوں لوگ، لاکھوں لوگ اپنے اندر دنیا کو رکھتے ہیں. اولیاء اپنے اندر دنیا نہیں بلکہ خدا کو رکھا کرتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. جس کے دل میں دنیا رہے اور جس کے دل میں خدا رہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. یہ اللہ کی دین ہوا کرتی ہے. پہچاننا بڑا مشکل، پہچان میں آ چکے ہیں. یہ بہت الحمدللہ اللہ کا شکر کہ جو ہے مکندہ پہچان میں آ گیا. وہاں یہاں جتنے آس پاس کے جتنے بارگاہ ہیں، کمپلی میں بارگاہ ہے، کمپلی میں بارگاہ وہاں ہے، گنگاوتی میں بارگاہ ہے، یہاں بھی ایک بارگاہ ہے مصطفیٰ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، یہاں پر بھی ہے بارگاہ. اب دیکھو آپ کارڈگی میں کہتے 50 ہیں کیا درگاہ؟ یہ کر رہے تو ہضم نہیں ہوتی. 50 رہتے کیا کرتے تھے؟ اس واسطے بھی اللہ دیکھو انہیں پیدا کرنے والا ہے، انہیں سب کچھ جانتا ہے. بے شک. یہ رب کو دیکھیں گے کتنے سمجھنے والے ہیں. سبحان اللہ. ایک کو اگر ہضم کرنے والے ہو گئے تو کامیاب ہو گیا، ایک ہی اگر ہضم نہیں ہوئے تو پھر ناکام ہی ہیں. اولیاء اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ چاہتا ہے، بہت محبت ان کی. رب تبارک و تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ چہیتے ہوئے وہ اپنا دل، دماغ، اپنا وجود سارا کا سارا خدا کی محبت میں مست رکھا کرتے ہیں. ان کا سارا وجود مست رہا کرتا ہے، وہ ہمیشہ مست رہتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک. نہ ان پر خوف ہوتا ہے نہ وہ رنجیدہ ہوتے. کیوں؟ کہ وہ کہتے ہیں خوشی بھی تیرے طرف سے، غم بھی تیرے طرف سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. خوشی بھی تیری جانب سے، غم بھی تیری جانب سے. جب تو میرا دوست ہے، جو تو مجھے دے میں اسی پر راضی ہوں، اسی پر سبحان راضی اللہ. ہوں. یہ اولیاء اللہ کا حال ہوا کرتا ہے. ان کے پیر میں کانٹا چبھ جاتا ہے تو وہ کانٹا چبھا، ایسا ہوا، پونکٹا. تو دیکھو یہاں پونکٹا ہے، گاؤں گلی کو دکھاتے دیکھتے آپ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا مار لیا تو اتنا مار لیا تو اتنی بڑی پٹی بنتی. بند کو جو ہے بھی کیا کوئی بھی آئے تو ایسا ہاتھ کرتے ہیں کہ انہیں دیکھ لینا وہ زخم کو، یا ایسا پاؤں رکھتے رہتے ہیں کیا ہوا ہو، نہیں تھوڑا مار لیا تھا.
ارے بولا یہ مان لگا یہ بہت برا ہوا, جلدی جلدی آرام مان لو صاحب کو. عام لوگ اپنے زخموں کو دنیا داروں کو دکھا کر دنیا داروں کا رحم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اولیاء اللہ اپنے زخموں کو دنیا داروں کو نہیں دکھاتے بلکہ اپنے زخموں کو بھی خدا کو دکھاتے ہیں. خدا کو دکھا کر خدا کی رحم, خدا کا رحم, خدا کی مہربانی, اس کی رضامندی, اس کے مہر کی کوشش کرتے ہیں. سبحان اللہ. عام لوگوں کو دکھا کر انہیں کتنا برا ہوا تمہارے ساتھ بولے تو اس کا دل خوش ہو جاتا. میرے اوپر کوئی رحم کرنے والا ہے, میرے اوپر کوئی ترس کھانے والا ہے, میرے دوستوں میں کوئی مجھے چاہنے والا ہے, میرے رشتہ داروں میں کوئی مجھ پر رحم کرنے والا ہے. عام بندہ بندوں کو دکھا کر خوش ہوتا ہے کہ اس کا دل ہلکا ہو گیا کہ میرا بھی کوئی پوچھنے والا ہے. اولیاء اللہ اپنے زخموں کو خدا کو دکھاتے ہیں, خدا کو دکھا کر خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی پوچھنے والا خدا ہے, ہمیں بھی پوچھنے والا خدا ہے. عام بندے پوچھنے کے بعد جدا ہو جاتے ہیں. خدا اگر رحم کرتا ہے تو بندے سے جدا نہیں ہوتا, جدا نہیں ہوتا. اولیاء اللہ کا یہ حال ہوا کرتا ہے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ بچپن سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں, بچپن آپ کا ویسے اللہ جسے اپنی دوستی عطا کرنا چاہے اس کی زندگی کو اسی انداز سے اسی موڑ پر رکھتا ہے. اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں پیٹ ولایت عطا فرمایا. آپ پیدائشی ولی, اللہ نے آپ کو, آپ جب ماں کے پیٹ میں تھے اسی وقت آپ کو اپنی دوستی عطا فرما دی تھی. اور لوگ باہر آنے کے بعد حاصل کریں, لیکن آپ جو ہے ماں کے پیٹ میں اللہ کی دوستی. میں اکثر یہ جلسوں میں یہ کہتا ہی رہتا ہوں کہ جو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک ماں پیٹ میں ولایت عطا کی سب کو معلوم ہے. خدا نے اپنی محبت ماں کے پیٹ میں عطا کی, اور ایسی محبت کہ ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے آپ تہجد کا وقت ہوتا تو آپ ذکر اذکار اللہ 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 سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماں کے پیٹ میں ہے, پیدا نہیں ہوئے ہیں ابھی ماں کے پیٹ میں ہے. ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے تہجد کا وقت ہوتا ہے, آدھی رات ہو جاتی ہے تو آدھی رات میں پیٹ سے اللہ 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 کی آوازیں شروع ہو جاتی. سبحان اللہ. پیٹ میں آدھی رات میں معلوم کیسے ہوا کہ تہجد کا وقت ہو چکا ہے. تہجد کا وقت معلوم کیسے ہوا؟ آج 40 سال کی عمر ہوتی ہے, ساری رات گزر جاتی ہے, محسوس تک نہیں ہوتا تہجد کب آیا کب گیا کب. پڑھنے لگے تو ڈر ایک الگ جن پکڑتا ہے کہ شیطان پکڑتا ہے. رات میں اٹھے تو وہ الگ ڈر, وضو کرنے گئے تو کہاں کیا دکھتا ہے کہ کہاں کیا پکڑتا ہے کہ کیا اثر ہوتا ہے کہ کیا ہے کہ یہ کرے پریشان. بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں, اس میں ہوئے نہیں, روحانیات انہیں پریشان کرتے ہیں, صحیح بات ہے, ہوتا بھی ہے ایسا. لیکن اب اس کی تشریح میں میں جاؤں وقت نہیں ہے, اس کی تشریح میں میں جاؤں وہ وقت نہیں ہے. رات میں تہجد کا وقت ہوتا ہے تو ہمیں احساس تک نہیں ہوتا, لیکن اللہ جسے اپنا بنا لیتا ہے, خدا جسے اپنی دوستی کے لیے خاص کر لیتا ہے, وہ شیخ عبد القادر جیلانی ماں کے پیٹ میں ہی رہتے ہیں تو برابر تہجد کے وقت خدا کو یاد کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. تہجد کا وقت ہوتا ہے تو خدا کو یاد کرنے لگتے ہیں. دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ دنیا والوں عبد القادر وہ ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں کبھی خدا کو نہ بھولا اور نہ ہی ماں کے پیٹ میں کبھی خدا کو بھولا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. نہ ماں کے پیٹ میں بھولا, نہ باہر آنے کے بعد بھولا. ایسے اللہ کے چہیتے کے نام پر اگر کوئی فاتحہ کرتا ہے
11ویں شریف کا اہتمام کرتا ہے تو دوستوں اور بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ دوست کو خوش کرنے کے بعد دوست ناراض نہیں ہوتا۔ وہ انسانوں میں رہتے ہیں، لچا پن انسانوں میں رہا کرتا ہے کہ اگر آپ دوست کو خوش کرنے لگے تو انہیں دوسرا بولتا یہ نیچے کہے گا اس لائق میں بھی لائق ہوں تو میرا بھی خیال کرنا نہیں کرنا، اس کا میرے دوست کا خالی اسے جو ہے اس کا خیال کرنے، اسے جو بول رہے اسے جو کرنے، میں بھی ہوں نہیں ہوں انہیں رہت کیا، میں بھی اس کا دوست ہوں گا تو میرا بھی خیال کرنا، میرا بھی تھوڑا خیال کرنا۔ یہ عام لوگوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ دوست کتنا بھی گہرا ہو، دوست کی اگر تعریف کی جائے تو دوست کے دل میں تو کچھ نہ کچھ جو ہے پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ ایک دن سنتا، 2 دن سنے، 3 دن سنے، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، اس کے بعد ہوتا ہے انہیں اس کا چمچہ ہے، چھوڑ اسے میرے پاس، یہ میرے پاس آنا ہوتا ہے، اس کا چمچہ ہے۔ دوست کی تعریف کر رہا پھر بھی ہضم نہیں ہو رہا۔ دوستی بڑی اہم چیز ہے، دوستی میں دوست سب کچھ قربان کر رہا ہے، حقیقت میں وہی دوستی ہوا کرتی ہے۔ دوستی صرف زبان سے نہیں ہوتی، دوستی حقیقی محبت سے ہوا کرتی ہے۔ سچی محبت دوستی میں قربانیاں ہوا کرتی ہے، دوستی میں دوست اپنی ساری چیزیں دوست کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک دوست جو ہے، 2 بڑے گہرے دوست تھے، 2 بڑے گہرے دوست تھے۔ دوست کہتا ہے کہ دوست دیکھ میں تو جدا ہو رہا ہوں، میں تو جدا ہو رہا ہوں، دوسری طرف جا رہا ہوں، سفر ہو رہا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک نشانے مجھے دے دو۔ نشانے مانگتی دیکھو، بچے اگر پڑھنے والے رہے، ہاسٹل میں رہے، 1 سال کے بعد جب جاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو نشانے دیتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، نشانی دیتے ہیں تاکہ وہ نشانی دیکھ کر یاد آ جائے۔ نشانی دیتے ہیں بہت ساری، یہ ایک اچھا طریقہ ہے، ایک دوسرے کو تحفے دیتے، نشانی دیتے۔ تو جو ہے 2 دوست بڑے گہرے دوست تھے۔ دیکھو دوستی بھی دل سے ہونا، زبان سے نہیں ہونا۔ دوست کہتا ہے کہ دوست میں تجھ سے جدا ہو رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے ایک نشانی دے دے۔ وہ کہتا ہے کہ اچھا نشانی کیا چاہتے؟ وہ کہتا ہے کہ جو ہے تمہارے انگلی میں جو انگوٹھی ہے بڑی چمک رہی تھی، انگوٹھی نگ اچھا تھا اس کا، ہوتا ہے دکھا، جو اچھی چیز ہوتی ہے نظر اسی پہ جاتی ہے۔ آہستہ سے پوچھتے ہیں یہ دیکھ چھوڑو اچھا ہوتا ہے، یہ جو ہے انگوٹھی جو ہے مجھے یہ نشانی دے دو تاکہ جب میں انگوٹھی پہ نظر ڈالوں تمہاری یاد آ جائے۔ کتنی اچھی بات ہے بولا، جب میں انگوٹھی پہ نظر ڈالوں تمہاری یاد مجھے آ جائے۔ دوست مجھے تمہاری انگوٹھی دے دو مجھے۔ دوست بھی بڑا چالاک تھا، وہ کہتا ہے کہ دوست میں تمہیں انگوٹھی نہیں دے سکتا، میں تمہیں انگوٹھی نہیں دے سکتا، ہاں میں تمہیں ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ تم یہ ضرور سوچو گے کہ میں نے میرے دوست سے انگوٹھی مانگی تھی، اس نے نہیں دیا، لہٰذا جب تم اپنی انگلی کو انگوٹھی سے خالی دیکھو تب مجھے یاد کر لینا۔ اپنی انگلی کو جب تم دیکھو اس میں انگوٹھی نہیں، میں منگایا تھا نہیں دیا، جب خالی دیکھو مجھے یاد کر۔ کتنی اچھی دوستی ہے بولا۔ یہ دنیا داروں کی ایسی ہی دوستی ہوا کرتی ہے۔ خدا کی دوستی سبحان اللہ، اللہ اور بندے کے درمیان جو دوستی ہوا کرتی ہے وہ عام دوستی کی طرح نہیں۔ وہاں دوستی کا کیا حال ہوتا ہے کہ اگر وہاں دوست کہے کہ اے دوست تو مجھے اپنی روح دے دے تو خوشی خوشی اپنی روح حوالے کر دیتا۔ وہاں کہے دوست تو مجھے اپنا مال دے دے، خوشی خوشی سب کچھ خیرات کر دیتا ہے۔
وہاں دوست کے کہنے کا انتظار ہوا کرتا ہے. وہ حقیقی محبت ہے, وہ سچی محبت ہے. اس لیے دوستوں اور بزرگوں اپنے اندر سچی محبت پیدا کریں, حقیقی محبت پیدا کریں, اور اپنے اندر کبھی بھی عقیدے کا بگاڑ نہ آنے دیں. عقیدے کو مضبوط رکھیں. جس چیز پر آپ قائم ہیں اس چیز پر قائم رہیں. ہرگز نہ بھٹکیں. ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں غوث و خواجہ کی محبت ہمیں عطا کی. سبحان اللہ. غوث و خواجہ کی محبت ہمیں نصیب ہے. ہم خوش نصیب ہیں. اس لیے اس محبت کی حفاظت کی کوشش کرو, ایمان کی حفاظت کی کوشش کرو. عقیدہ حق کا اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رہو. اللہ بے شک. اگر یہ چیز ایک مرتبہ ہاتھ سے چلی گئی, زندگی بھر ترستے رہو گے, پھر دوبارہ کبھی تمہیں حق نصیب نہیں ہوگا. بہت سو کو آپ نے دیکھا ہوگا, بہت ساروں کو آپ نے دیکھا ہوگا, بڑے ذہین, بڑے ذہن رکھنے والے, بڑی سوچ و فکر رکھنے والے, لیکن ایک مرتبہ کیا پھسل گئے, زندگی بھر سنبھلنے کی کوشش کی, کبھی نہ سنبھلے, زندگی بھر اسی میں ختم ہو گئے. اس لیے یہ دولت بڑی حفاظت کرنے والی دولت ہے. اس دولت کی خوب حفاظت کرو. ایمان عقیدے کی خوب حفاظت کرو. مائیں اور بہنیں آپ سے بھی یہی گزارش کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو, اپنے عقیدے کو درست رکھو, صحیح رکھو, اپنے اندر اولیاء کی محبت پیدا کرو. اولیاء کی محبت یہ نصیب کی بات ہوگی. جسے رب چاہے اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کی محبت عطا فرماتا ہے. جب ہمارے دلوں میں اولیاء کی محبت ہے تو اللہ ہمیں چاہتا ہے. اللہ ہمیں کیوں چاہتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اس کے شہیدوں کی محبت ہے. ایمان کی دولت ہے, ایمان کی دولت ہے, اس کے شہیدوں کی محبت ہے. ایمان کی دولت اس کے شہیدوں کے ساتھ اگر رہے تو دوستوں اور دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے. اگر اس کی چہتوں کی محبت کے بغیر رہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں کہ کب رہے کب ختم ہو جائے. اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط رکھو, اچھے کام کرتے رہو, برے کاموں سے اپنے آپ کو روکے رکھو. ہرگز برے کاموں کے قریب نہ جاؤ. نیک اعمال کرو, مسجدوں کو آباد کرو, نماز پابندی کے ساتھ ادا کرو. نماز میں سستی کاہلی غفلت نہ برتو, کیونکہ تم ایمان والے ہو. ایمان جس کے پاس ہوتا ہے اس کی عبادت اثر کرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے سونے کی طرح ہے. ایمان کیا ہے؟ ایک مثال دیتے ہیں. ایمان جو ہے سونے کی طرح ہے, اور اس میں جو نقش و نگار ہوتی ہے وہ اعمال کی طرح ہے. سونا ہی نہیں ہے تو جو ہے کلاکاری کا خرید ہوگا. کلاکاری کرنے کے لیے سونے کی ضرورت ہے. اور آسانی کے ساتھ سمجھو, ایمان کو جو مثال ہوتی ہے, ایمان جو ہے بال کی طرح ہے. ایمان کیا ہے؟ سر میں کے بالا ہے, بال کے جیسے ایمان. عمل کو کہتے ہیں یہ مانگ کی طرح ہے. عمل کس کی طرح ہے؟ مانگ کی طرح ہے. بال اگر نہیں ہے تو مانگ کہاں سے نکالیں گے؟ بولا بال ہی نہیں رہے تو مانگ کہاں سے نکالیں گے؟ مانگ نکالنے کے لیے بال کا ہونا ضروری ہے. جس کے سر میں بال ہوں اسی کے سر میں مانگ آئے. تو اعمال ایمان پر دارومدار. اگر تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے تو تمہارے اعمال مقبول ہیں. اس لیے تم اپنے اعمال کو بچانے کی خاطر اپنے ایمان کی حفاظت کرو, یقین کی حفاظت کرو, عمل کرتے رہو, نیک اعمال کرو, اچھے اعمال کرو. برے کاموں کے قریب ہرگز نہ جاؤ. شراب ہرگز نہ پیو, جوا ہرگز نہ کھیلو, نمبر ہرگز نہ لگاؤ.
کرکٹ کا زمانہ چل رہا ہے، پیسے ہرگز نہ چھوڑو، یہ حرام ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا۔ آج ہم کچھ پیسے کمانے کی خاطر حرام کام کی طرف اگر آگے بڑھیں گے، دنیا میں چند روزہ ہمیں سہولت حاصل ہو سکتی ہے، لیکن قبر میں اس کا عذاب ہمیں حاصل کرنا بھگتنا پڑے گا، قبر میں اس کا نتیجہ ہمیں ملے گا۔ کچھ دیر کا مزہ بعد میں تکلیف کا باعث سبب نہ بنے، اس پر خیال رکھو۔ ماں باپ کو تکلیف نہ دو، ماں باپ کی تعظیم کرو، ماں باپ کی محبت اپنے دل میں رکھو، ان کی تعظیم کرو، ان کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آؤ، باپ کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آؤ، ماں کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آؤ، ہرگز بے ادبی گستاخی نہ کرو۔ ماں باپ کے ساتھ، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ اے بندے تو میرا بھی شکریہ ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کر۔ انشکر لی ولی والدیک، سورہ لقمان میں اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے تو میرا بھی شکریہ ادا کر، اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کر۔ خدا کا شکریہ ادا کرنے سے خوشی ہوتی ہے، ماں باپ کا شکریہ ادا کرنے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، پھر اللہ کے حقوق پر ہم کہاں چل رہے ہیں؟ ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو، خدا کا بھی شکریہ ادا کرو۔ ماں باپ کا شکریہ ادا کرنے کا حکم ہے کہ ماں باپ کو راضی کرو، ماں باپ کو خوش کرو، کیونکہ ماں باپ کی خوشی میں خدا کی خوشی ہے، ماں باپ کی خوشی میں خدا کی خوشی ہے۔ ارے ماں باپ کی خوشی میں خدا کی خوشی ہے تو کیا ولی کی خوشی میں خدا کی خوشی نہیں ہوگی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماں باپ کی خوشی میں خدا کی خوشی۔ باپ کچھ بھی کرے، ماں کچھ بھی کرے، تیری ماں ہے، تیرے باپ ہیں، تجھ پر تعظیم لازم ہے، تجھ پر ادب و احترام لازم ہے، ماں باپ کی تعظیم کرو، یہ شریعت کہتی ہے کہ ماں باپ کی تعظیم کرو، اس واسطے کہ ماں باپ کی خوشی میں خدا کی خوشی ہے۔ جب ماں باپ کی خوشی میں خدا کی خوشی ہے تو اولیاء اللہ کی خوشی میں خدا کی خوشی، اور غوث پاک کی خوشی میں خدا کی خوشی کتنی زیادہ ہوگی۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، ابھی جو ہے بہت کچھ جو ہے بولنا باقی ہے ہی ہے، سمجھے کہ ابھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت بچپنے کا میں کچھ کہا ہوں، بہت ساری آپ کی ساری چیزیں، لیکن جو ہے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے اب اسی پر جو ہے آج کا یہ جلسہ ختم ہوتا ہے۔ میں آپ تمام سے پھر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کبھی موقع ملا تو میں اس وقت ضرور جو ہے پھر اس کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے، عقیدے کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو کروں گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ ایمان و عقیدے کے تعلق سے میں گفتگو کروں گا۔ میں تمام بزرگ حضرات سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، جتنے نوجوان ہیں ان سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ ایمان کی حفاظت کرو۔ تمہارا اگر ایمان محفوظ ہو گیا، عقیدہ محفوظ ہو گیا، سب محفوظ۔ اپنے عمل کی حفاظت کرو، خوب عمل کرو، نمازیں ادا کرو، برائیوں سے بچو، اچھے کام کرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، برائیاں ہمارے اندر سے ختم فرما۔ الہی ہم تمام کے دلوں میں تو اپنی محبت پیدا فرما، مولا تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما، الہی اپنے دوستوں کی محبت پیدا فرما، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پیدا فرما۔ الہی ہم تمام کو عقیدہ حقہ اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے دلوں میں تو اپنی سچی اپنے سچوں کی محبت پیدا فرما، اپنے حقیقی محبت پیدا فرما۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے حبیب احمد مجتبی، اے حبیب احمد مجتبی، دل مبتلا کا سلام لو، جو وفا کی راہ میں کھو گیا، اسی گمشدہ کا سلام لو۔ حبیب احمد مجتبی، دل مبتلا کا سلام لو، جو وفا کی راہ میں کھو گیا، اسی گمشدہ کا سلام لو۔ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، میرے آقا پیارے آقا، میں طلب سے باز نہ آؤں گا، تو کرم کا ہاتھ بڑھائے جا، تو کرم کا ہاتھ بڑھائے جا، جو تیرے کرم سے ہے آشنا، جو تیرے کرم سے ہے آشنا، اسی آشنا کا سلام لو۔ حبیب احمد مجتبی، دل مبتلا کا سلام لو، جو وفا کی راہ میں کھو گیا، اسے گمشدہ کا سلام لو۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا وعلى وجهنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. پروردگار کریم کار سزے اللہ پاک، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، درود پاک، صلاۃ والسلام کا نذرانہ عقیدت، جو کچھ نیاز کی شکل میں حاضر ہے، جو کچھ نیاز بنائی گئی مولا تبارک و تعالیٰ، اس کے علاوہ وعظ و نصیحت، نعت خوانی، قرآن پاک کی تلاوت، العالمین تمام میں جس قسم کی غلطیاں خطائیں لفظشات ہوئی وہ سب کو تو اپنے فضل کرم سے معاف فرما، جو کچھ صحیح ہو تو اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرما۔ الہ العالمین ان تمام چیزوں کا ثواب سب سے پہلے حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے جملہ تمام تر انبیاء کرام علیہ السلام، جملہ تمام تر صحابہ و صحابیات، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، اصحاب بدر، احد، تبوک، خندق، یرموک، اصحاب کربلا کے بارگاہ مقدسات میں قبول فرما۔ تابعین، تبع تابعین کے بارگاہ مقدسات میں اس کا ثواب قبول فرما۔ صدیقین، شہداء، صالحین، غوث، کتب، ابدال، جمیع قلندران نظام کے بارگاہ مقدسات میں قبول فرما۔ خصوصاً بالخصوص خصوصیت کے ساتھ محبوب سبحانی، قطب ربانی، معشوق یزدانی، میرا محی الدین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار مقدس میں قبول فرما۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ، حضرت خواجہ بندہ نواز کی سغراز رضی اللہ عنہ، جملہ تمام تر اولیاء اللہ، علاقے کے تمام اولیاء اللہ کے بارگاہ میں اس کا ثواب قبول فرما۔ جميع مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کے ارواح کو اس کا ثواب قبول فرما۔ الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے مولا تبارک و تعالی ہم تمام کی
11ویں شریف کی مجلس پاک میں حاضر ہونے کو قبول فرما الہی ہم تمام حاضرین کے نیک جائز مقاصد اور مرادوں کو پورا فرما العالمین ہم سبوں کی حاجتیں پوری فرما اللہ تبارک و تعالی حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے مولا تبارک و تعالی ہم تمام کے روزی روزگار میں برکت رحمتیں نازل فرما روش ترقی کثرت کامیابی عطا فرما تنزلی بے برکتی سے حفاظت فرما افات ولیات سحر اسرات بدندات الشیاطین سے ہم سبوں کی حفاظت فرما حاسدین بدخواہ نظر ظالموں شریر اور دشمنوں سے تمام کی حفاظت فرما مولا تبارک و تعالی ہم تمام کے گھروں میں برکت رحمتیں عطا فرما الہی ہم سبوں کے گھروں میں اطمینان چین سکون عطا فرما مولا تبارک و تعالی ہم تمام کے گھروں سے بے برکتی کو ختم فرما مولا تبارک و تعالی جو لوگ پریشان حال میں کسی بھی معاملے میں مولا تو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس پاک کی برکت سے مولا ان کی پریشانی کو حل فرما العالمین مشکلات ان کے حل فرما مولا تبارک و تعالی مصیبتوں سے ان کی حفاظت فرما آنے والی بلاؤں سے ہم تمام کی حفاظت فرما مولا تبارک و تعالی تو اپنے فضل و کرم سے العالمین ہم سبوں کے کاروبار میں جن کے جو کاروبار ہو مولا ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما العالمین ہم سبوں کو رزق حلال کمائے اور کھانے کی توفیق عطا فرما حرام سے ہم سبوں کی حفاظت فرما مولا تبارک و تعالی ہم سبوں کو تیری یاد منانے کی توفیق عطا فرما الہی ہم سبوں کے دلوں میں تو اپنی محبت پیدا فرما الہی ہم سبوں کے دلوں میں تو اپنے محبوب کی محبت پیدا فرما الہی ہم سبوں کے دلوں میں تو اپنے چہیتے سرکار سیدنا غوث پاک کی محبت پیدا فرما مولا تبارک و تعالی ہم تمام کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما نیک اعمال کی توفیق عطا فرما برائیاں ہمارے اندر سے ختم فرما الہی ہمارے نگاہوں کی حفاظت فرما گناہ کرنے سے ہمارے نگاہوں کی حفاظت فرما الہی ہمارے ہاتھوں پیر کی حفاظت فرما الہی ہمارے دل و دماغ کی حفاظت فرما الہی ہمارے جسم کے کل حصوں کی حفاظت فرما گناہوں سے ہمارے حفاظت فرما الہی ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ تبارک و تعالی ہم پر فضل و کرم فرما الہی ہم پر رحم و کرم فرما اللہ تبارک و تعالی جہاں کہیں عالم اسلام میں اہل اسلام مسلمانان عالم جہاں کہیں پریشان حال مولا تبارک و تعالی سب کی پریشانیاں دور فرما مولا خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما الہی فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما مولا خصوصیت کے ساتھ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما الہی وہاں پر ہونے والے حادثات سے مولا بچوں کی حفاظت فرما مولا تبارک و تعالی بچوں کی حفاظت فرما مولا تو خوب جانتا ہے العالمین تو رحمان و رحیم ہے مولا تو ان پر رحم فرما مولا تو کریم ہے مولا تو ان پر کرم فرما العالمین تو ان کی دستگیری فرما الہی قبلہ اول کی حفاظت فرما الہی قبلہ اول کی حفاظت فرما الہی قبلہ اول کی حفاظت فرما مولا تبارک و تعالی ہم تمام کے جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما الہی ہم سبوں کو عقائد حق کا عقائد اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم فرما مولا تبارک و تعالی شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما مولا شیطان کے بہکاوے سے ہماری حفاظت فرما العالمین ہم سبوں کی دعائیں اپنی بارگاہ میں حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے قبول فرما مولا جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں مولا تبارک و تعالی انہیں کامیابی عطا فرما العالمین انہیں اچھی سے اچھی تعلیم نصیب فرما مولا تبارک و تعالی انہیں کامیابی عطا فرما مولا ہماری دعائیں قبول فرما آمین ثم آمین اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا ونبینا وحبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تمام حضرات کا مسافر کا